ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي علا في ترحله بدنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نسيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صلوات الله. نبی آپ سے نماز ہے مرحوم غفور حاجی محمد ابن جان محمد مرحوم غفور کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے آواز بلند سلام. میرے نائب کرام سادات نظام بزرگان دین مومنین کرام اور میرے نوجوان دوست، اس مجلس سے ترحیم کے لیے، اس مجلس سے اصال ثواب کے لیے جو کہ
اللہ کے قریب ترین منعقد ہو رہی ہے۔ سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ زمر کی 73 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ توجہ چاہیے، آیت کا ریفرنس، آیت کا حوالہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ سورہ مبارکہ زمر قرآن مجید کا 43واں سورہ ہے اور اس سورہ کی 73 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں موضوعات پر ترغیب کے حوالے سے بھی اور استقبال ایام عزا کے حوالے سے بھی میں چند ملحوظات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اور اسی حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ سورہ زمر کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جائے۔ صاحبان تشریف فرمائے ہیں، آیت کے ترجمے پہ میں توجہ چاہوں۔ ساری گفتگو اسی آیت کے گرد گرد ہے۔ میں پھر درخواست کر رہا ہوں کہ ترجمے میں خصوصی توجہ چاہیے۔ ارشاد پروردگار ہے، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ بھائیجان توجہ، پھر سنیں، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ خدا فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ متقین کے، کچھ مؤمنین کے گروہ ایسے ہوں گے۔ توجہ، قیامت کے دن کچھ متقین کے، کچھ مؤمنین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے فرشتے کھینچ کھینچ کر جنت میں داخل کریں۔ سلامت توجہ چاہیے، دوست شیف فرمائیں۔ پھر سنیں، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ کچھ متقین، کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جنہیں بروز حشر، قیامت کے دن ملائکہ، اللہ کے فرشتے کھینچ کھینچ کر، دھکیل دھکیل کر جنت میں داخل کر۔ نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے بھائی جان، یہ دھکیل کر، کھینچ کر جہنم میں داخل کیا جانا تو سمجھ میں آتا ہے۔ سلامت رہ دیا بیٹا، میری طرف توجہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کھینچ کھینچ کر، دھکیل دھکیل کر، سیدنا علماء کرام تشریف فرمائیں، خصوصی توجہات کا طلبگار ہوں، یہ کھینچ کھینچ کر آگا جی، دھکیل دھکیل کر جہنم میں داخل کیا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے دہکتی ہوئی آگ ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، گہری کھالیاں ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ بھی مرضی سے جہنم نہیں جائیں گے۔ لیکن غور کرنے کی قبلہ بات یہ ہے کہ یہ کون سے مومنین ہیں جو شوق سے جنت نہیں جا رہے۔ سلام پڑھے محمد
تشریف فرمائے، علماء کرام تشریف فرمائے. یعنی دیکھیں جہنم کی طرف دھکیلا جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آگے جہنم ہے. جن پر اللہ جہنم کو واجب کر دے گا وہ بھی جہنم کی طرف نہیں جائیں گے. ایک مرتبہ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد محمد والے محمد توجہ ہے صاحبان. میں دونوں مناسبتوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. ترغیب کا بھی ہے اور استقبال محرم کا بھی. توجہ صاحبہ نے تشریف فرمائیں. پھر سماعت فرمائیں. خدا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ متقین، کچھ مومنین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے فرشتے کھینچ کھینچ کر جنت میں داخل کریں. جو بچہ سکول نہیں جانا چاہتا والدین اسے کھینچ کھینچ کر سکول میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کھینچا اسے جاتا ہے جو جانا نہ چاہتا. توجہ ایسا ہے بات نہیں. یہ گروہ کون سے ہیں مؤمنین و متقین کے کہ جنہیں اللہ کے فرشتے ملائکہ کھینچ کھینچ کر جنت میں داخل کریں. ٹھیک ہے، صاحبان نے تشریف فرمائے، علماء کرام تشریف فرمائے کہ دو آبا مولانا حجت الاسلام والمسلمین افضل حیدری صاحب قبلہ دعوہ کے فروز ہیں. میں ان کی اور آپ صاحب کی پاکیزہ سماعتوں کو متوجہ کرتے ہوئے جملہ ہدیہ کرتا ہوں. توجہ کیجیے گا. ایک منظر دکھاؤں آپ کو قیامت. یہ بھی ایک منظر ہے اور ایک اور منظر ہے. توجہ کیجیے گا. جب تک آپ اس گروہ کو یاد نہیں رکھیں گے اپنے ذہنوں میں لطف نہیں آئے گا کہ یہ وہ ہے کہ جنہیں ملائکہ کھینچ کھینچ کر جنت میں داخل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شوق سے جنت نہیں جانا چاہتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آئیدن صاحب اٹھائیے گا. ایک اور منظر دکھا. ہم نے تو قیامت میں جو قرآن نے منظر پیش کیا وہ ایک ایسا منظر بھی ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو بغیر سوالات کے جوابات دیے جنت کی طرف بھاگیں گے. آگے آپ توجہ کیجیے گا. جنت کی طرف بھاگیں گے. جب جنت کو سامنے دیکھیں گے تو بھاگیں گے جنت کی طرف. جب یہ بھاگیں گے آواز قدرت آئے گی. انہیں روکو، ابھی تو ان سے سوال کیا جائے گا. توجہ ہے؟ یعنی انہیں روکا جائے ابھی تو ان سے غور کریں گے. یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہیں ملائکہ کھینچ کے جنت کی طرف لے جا، اور ایک طبقہ ایسا ہوگا حشر کے میدان میں کہ جو جنت کو دیکھے گا اور بھاگے گا. جب بھاگے گا تو اللہ فرشتوں کا نعرہ لگائے گا. ان بھاگتے لوگوں کو روکا جائے گا کہ ان کو روکو، ابھی تو ان سے سوال کیا جانا باقی ہے. جب ملائکہ ان کو روکیں گے کہ جو بھاگ رہے ہوں گے جنت کی طرف، ملائکہ سے پکار کے کہیں گے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہماری نمازیں پوری، زکاتیں پوری، حج پورے، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ ملائکہ کہیں گے ان تمام اعمال کی قبولیت کی سند دکھاؤ. اگر سند ہے تو چلے جاؤ. ہم وہ سند کیا ہے؟ ولایت علی ہے. آپ یہ بات زندگی کی سلامت ہے.
توجہ ہے کہ نہیں؟ ان اعمال کی قبولیت کی سند کا نام ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ اگر مولا کی ولایت ہے تو ہر نیک عمل قبول ہے، اور اگر ولایت نہیں ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ ہے؟ بسم اللہ۔ یہ بھاگ رہے ہیں، انہیں روکا جائے۔ اور کچھ ایسے ہی جو شوق سے خدا کی قسم ہے مرجع علی قدر رحمۃ اللہ علیہ حافظ بشیر حسین نجفی سیدنا، ان کا جو پچھلے محرم کا جو پیغام تھا، انہوں نے اسی آیت کے ریفرنس سے ایام ادا کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور وہ پیغام سوشل میڈیا پہ ہے، وہ نشر ہو چکا ہے۔ اسی سے میں اس پر وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ جنت نہیں جاتا۔ ایک سوال قائم کر سکتا ہوں، علماء تشریف فرمائیں۔ دنیا میں کوئی بھی نیک انسان اگر نیک اعمال کرتا ہے یا برائیوں سے بچتا ہے، اس کا نیک اعمال انجام دینا اور برائیوں سے بچنا یہ دو طرح سے خالی نہیں۔ تمام تر آیات اور احادیث اور فرمان ائمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ کیا کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، یہ قبلہ کوئی بھی انسان اگر وہ نیک عمل کرتا ہے یا برائیوں سے بچنا، اس کا برائیوں سے بچنا اور نیک اعمال انجام دینا، بیٹا دیکھو یہ دو طرح سے خالی نہیں۔ یا تو اسے جنت کا لالچ ہے، بولے میرے ساتھ میں آگے اگر آپ کو نہیں ہے تو خوش ہو جائے، آپ کو جنت کا لالچ ہے یا نہیں؟ بولو کیوں نہ ہو، خدا نے خود لالچ دیا قرآن میں کہ نیک عمل کرو گے تو ایسی جنتیں دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ قرآن بڑا بڑا ہدایات ہے۔ کوئی بھی نیکوکار انسان کی اگر نیکی کرتا ہے، اس کا نیک عمل لالچ کا ہے۔ کس چیز کا لالچ ہے؟ بولیں جنت کا لالچ۔ اور اگر وہ برائیوں سے بچتا ہے تو اسے جہنم کا خوف ہے۔ ایسا ہی کیونکہ خدا نے کہا اگر برے اعمال کرو گے، برائیاں کرو گے تو میں جہنم میں آگ میں ڈالوں گا۔ اس کا بھی اللہ نے نظارت قرآن مجید میں کی ہے۔ ٹھیک ہے، بشارت بھی دی ہے جنت کی اور نظارت دی ہے جہنم۔ ٹھیک ہے، اب میری طرف دیکھیے میں جملہ کیا کروں۔ کائنات کا ہر انسان یا لالچ کی عبادت کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ بھائی بڑے سے بڑا مجتہد کیوں نہ ہو اور ایک عام مومن کیوں نہ ہو، اسے لالچ ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا دے اور جنت میں داخل کر دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو جنت کے لالچ میں، بھائی نظر اٹھائیے میں جملہ دے رہا ہوں، یا جہنم کے خوف سے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کی قبلہ یہی کیفیت ہے۔ پروردگار نے جگہ یہ بڑی بات کو سمجھیں، اس پوری کائنات آدم و عالم میں فرد وحید ہے ابو طالب کے بیٹے علی، جو نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے۔ جب پوچھا گیا مولا آپ کی عبادت کا معیار کیا ہے، مولا نے فرمایا علی نہ تو جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے۔ پھر علی کیوں عبادت کرتا ہے؟ وجب تو اہل للعبادہ، کہ علی نے اللہ کو عبادت کے لائق بنایا۔
کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سلامت ہیں۔ سبحان اللہ، قبلہ کیا بات یہ گھرانہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ نہ لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ خوف سے۔ یہ کس لیے عبادت کرتا ہے؟ بولے کہ اللہ میرا ساتھ ہے، اللہ لائے کے عبادت ہے، لائے دنیا کوئی ایسا لائے کوئی اپنا ایسا رہبر و رہنما جس نے یہ دعویٰ کیا ہو، اور خدا کی قسم محمد و آل محمد نے عبادت کا معیار سمجھا دیا کہ عبادت کا معیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ کیا معیار سمجھایا؟ اب جی توجہ چاہیے، کتنا توجہ چاہیے کہ اللہ محتاج عبادت نہیں ہے۔ توجہ کروا رہے، اللہ جل مجدہ کی ذات محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت۔ توجہ ہے، اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت کا۔ علماء تشریف فرمائیں، ان کی اجازت سے جملہ میری زبان پہ آ گیا، میں روک نہیں سکتا، سمجھے گا اور میرا ساتھ دیجیے گا۔ جس طرح اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت ہے، اسی طرح محمد و آل محمد محتاج درود نہیں ہے، لائق درود۔ سبحان اللہ، کیا کہنے؟ جو لائق سمجھتا ہے مل کے بابا ہوگا۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام محتاج درود نہیں، وہ لائق درود ہے۔ جس طرح اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت ہے، اسی طرح محمد و آل محمد علیہ السلام محتاج درود نہیں، وہ لائق درود ہے۔ درود میں بات آ گئی ہے تو ایک جملہ پڑھوں کہ نامہ اعمال میں، علماء کی اجازت سے، نامہ اعمال میں قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے میں درود سے زیادہ وزنی کوئی عبادت نہیں۔ خوشبو دیے محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو چاہتا ہے اس کا نامہ اعمال میں نیکیوں والا پلڑا وزنی اور بھاری ہو جائے، دل کے بابا سے بلند صلوات۔ توجہ ہے، یہ بہترین عبادت ہے، درود بہترین عبادت ہے، اور حدیث ہے افضل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ یہ جو میزان میں سب سے وزنی عمل ہوگا وہ بولے، وہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات، وہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے آسان اور سب سے عظیم عبادت کا نام درود۔ ماشاءاللہ، سب سے آسان، اور اس میں پھر کبھی درس کروں گا جملہ کہ سب سے آسان اور عظیم ترین عبادت کا نام درود، اور محمد و آل محمد علیہ السلام لائق درود، لائق درود، لیکن لائق درود سمجھ کے درود بھیجا، لائق درود سمجھ کے۔ کوئی تو مجبوریوں میں بھی بھیجتے ایسا ہے، اس لیے کہ ان کی نمازیں ہی نہیں ہوتی، مجبوریوں میں بھی درود
پڑھنے والے موجود ہیں اور وہ مجبوراً درود بھیجتے ہیں اس لیے کہ ان کی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ بغیر درود پڑھے نماز قبول نہیں، اور کسی کی بھی قبول نہیں۔ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں اسلام میں، کسی فرقے اور مذہب کی نماز بغیر درود کے قبول نہیں ہوتی۔ اب جملہ ہدیہ کروں، صاحبہ دل بیٹھے علماء کی اجازت سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں یا اہل بیت محمد حبہ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے اہل بیت محمد، اللہ نے آپ کی محبت و مودت کو قرآن مجید میں واجب قرار دیا۔ کیا یہ آپ کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو بھی نمازی حالت نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی باطل ہے؟ میں اس جملے کو میں سمجھتا ہوں تو میں اس جملے کو سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھوں نا، بہت پہاڑ، اس کا وزن کم ہے اور اس جملے کا وزن زیادہ ہے۔ آپ بولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، قدردان لوگ ہیں بولیے گا، شیخ صاحب توجہ چاہیے، اس جملے کو بولیے گا، اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو احسان فرمائے، ہمارے بھائی ظفر صاحب کے والد مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ قبلہ نماز کسی کی بھی بغیر درود کے قبول نہیں۔ علماء نے بعد میں لکھا ہے کہ تشہد میں درود الگ سے ایک واجب ہے، درود الگ سے ایک واجب فریضہ، ٹھیک ہے؟ تشہد میں درود الگ سے ایک واجب ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو آپ کی نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ سارے علاقے تائید کر رہے ہیں تو میں جملہ ہدیہ کروں کہ نماز میں اور درود میں، میں کبھی نماز کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اہمیت درود کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، قدردانوں کا قدر کیجیے گا۔ نماز میں اور درود میں فرق یہ ہے کہ نماز اپنی قبولیت میں محتاج درود ہے، لیکن درود اپنی قبولیت میں محتاج نماز نہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ مرحوم مغفور حاجی محمد ابن جان محمد کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ وقت بہت جلدی گزر رہا ہے اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی غربت شامل حال ہے، میں آپ کو سمیٹتا ہوں، زیادہ اس کو بربادی نہیں کرتا۔ تو جب ہر انسان اگر جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے کہ اللہ مجھے بروز قیامت جنت عطا فرمائے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کون سے متقین کے گروہ ہیں کہ جنت سامنے ہے اور پھر جنت نہیں جاتا؟ نہیں، میں لانا چاہتا تھا یہ کون سے مومنین و متقین کے گروہ؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ انہیں کھینچ کے جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ بس میں بیان کو سمیٹ دوں، دعوت فکر ہے۔ میں نے کہا تھا ترہیم اور استقبال محرم کو میں ملا کے جملہ کون لوگ ہیں کہ جو شوق سے جنت نہیں جا رہے اور فرشتے ہیں پکڑ کے کھینچ کے اپنے پروں پر بٹھا کر آپ سلام کریں، آپ سلام کریں، اور زندگی جنت کی طرف لے جا رہے، جنت کی طرف۔ کچھ آیتیں بڑا سسپینس ڈالتی ہیں پڑھنے والوں کے لیے، مفسرین کے لیے۔
ان میں سے ایک آیت ہے کہ بہت زیادہ سسپینس تجسس کہ جب آپ جنت کے لالچ میں دنیا میں عبادت کرتے ہیں 100 سال 90 سال 100 سال جتنی بھی ہے اور قیامت کے دن جنت سامنے اور جنت میں جب فرشتے پکڑ کے کھینچ کر لیتے ہیں جنت کی طرف لے جائیں. اللہ اکبر. میں منظر پورا بیان کر دوں اگر آپ اجازت دیں. جب فرشتے انہیں کھینچتے قبلہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا انہیں کھینچتے فرشتے جب جنت کے قریب لے کر آئیں گے قرآن نے تصویر کش کی ہے کہ جیسے یہ جنت کے قریب پہنچیں گے فتحت ابوابها تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں. نہیں آپ اپنے ذہنوں میں منظر بنائیں. فتحت ابوابها جنت کے دروازے کھولے جائیں. وقال لهم خزنتها تو دروازے جنت انہیں کہے گا کیا کہے گا سلام علیکم. کیا کہے گا؟ نہیں صاحب کی آواز نہیں آئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر الگ سلام. یہ کون کہیں گے؟ فرشتے جو جنت کے پہرے دار ہیں. کن سے کہیں؟ یہ جنہیں فرشتے کھینچ کے جنت میں کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ سلام کرنا اور جواب سلام دینا یہ اہل جنت کا عادت میں سے ہے. میں بہت کچھ کہہ کے اس جملے میں یہ اہل جنت کی عادت میں سے ہے سلام کرنا اور جواب سلام دینا. ٹھیک ہے. ہم سے ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہمیں سلام سے دور کر کیا جائے. ٹھیک ہے. کبھی سلام سے دور نہ اس لیے کہ اسلام میں ہی سلام. ٹھیک ہے. یا علی مدد بھی کہیں لیکن پہلے سلام کریں پھر یا علی مدد کہیں. کیوں؟ پہلے سلام کر کے دیکھ تو لیں کہ یہ یا علی مدد کہنے کے قابل بھی ہے. کیا کہنے بھائی کیا قرآن سلام علیکم. آپ بھی یہ وغیرہ بنائیں. میرے بچے کے نوجوان دوست سن رہے ہیں سلام کریں اور پھر کہیں یا علی مدد. ٹھیک ہے. تاکہ اسلام پر بھی عمل ہو جائے اور ایمان کا بھی اظہار ہو جائے. کیا کہیں گے سلام علیکم. جب فرشتے نے لے کر آئیں گے تو وہ جنت کے دروازے کو کھولے گا اور کہے گا سلام علیکم. تم پر سلامتی اگلا تم نے کیا ہی پاکیزہ زندگی گزاری. تم نے کتنی اچھی کتنی پاکیزہ زندگی. فادخلوها خالدین اور جنت کے دروازے کھلے ہیں ہمیشہ کے لیے جنت داخل ہو جائے. ہمیشہ. جب انہیں فرشتے کھینچ کے لائے سوال یہ ہے کہ انہیں کھینچا کیوں جا رہا. میری یہ پوری قبلہ 40 منٹ 45 منٹ کی تقریب کا نتیجہ ہے کہ انہیں کھینچا کیوں گیا. یہ شوق سے جنت کی طرف کیوں نہیں بچا گیا. بچا سنیں گے بچا کیا ہے؟ قبلہ توجہ. بچا یہ مفسرین نے لکھا اور مرجع علی خط میں اپنے محرم کے پیغام میں یہ جملہ لکھا کہ جب یہ حشر کے میدان میں آئیں گے تو آواز قدرت آئے گی. اس گروہ اس متقین توجہ رکھیں یہ مومنین جو متقین کا گروہ ہے ان سے خدا ہم کلام. توجہ کیا ہم کلام ادھر جا کے خدا کہے گا کہ اے مومنوں اے میرے بندو تم نے دنیا میں حسین کی محبت میں زندگی بسر کی.
میں یہاں لا رہا تھا بھائی جان، یہ ساری گفتگو اس جملے کے لیے، اس پہ قدر خدا کہے گا کہ تم نے دنیا میں حسین کی محبت میں زندگی بسر کی، تم نے حسین کی محبت میں سیاہ لباس پہنا، حسین کی محبت میں مجلس سننے کے لیے آئے، حسین کی مجلس میں محبت میں تم نے ماتم کیا۔ یہ ابھی اظہار ہوگا ہی دنیا میں عذاب محبت حسین کا، اور میں ابھی آپ کو اس کا اجر بتاتا کہ محبت حسین کا ان اللہ اجر کیا۔ خدا کہے گا تم نے حسین کی محبت کی خاطر تم نے زنجیر زنی کی، تم آگ پر چلے، سیاہ لباس پہنا، شبیہ زوجہاں، شبیہ تابوت، انم لے کر، احوارہ لے کر، تابوت لے کر، یہ میں سمجھانے کے لیے جملہ ہتھیار کر رہا ہوں، یہ سب کچھ تم نے حسین کی محبت کی خاطر کیا۔ پھر تم کربلا گئے حسین کی محبت میں، پیدل سفر کر کے یوسف زہرا کی زیارت کے لیے تم کربلا پہنچے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد خدا پوچھے گا یہ سب کچھ تم نے حسین کی محبت کی خاطر کیا، کیا تم نے اپنے مولا حسین کی دنیا میں زیارت کی تھی؟ آپ سے سوال ہے، یہ آگے رسم ادا کے مطابق، ورنہ تو 12 مہینے کی ادا چلتی ہے، رسم ادا کے مطابق یہ جو 2.5 مہینے آنے والے ہیں، اس میں آپ سیاہ لباس بھی پہنیں، فرش ادا بھی آپ بچھائیں گے، سیاہ لباس پہن کر، لباس ادا پہن کر مدارس میں بھی جائیں گے، گریا بھی کریں گے، جلوسوں میں بھی چلیں گے، ماتم بھی کریں گے یا نہیں؟ بولو، کس کی محبت؟ سارے بولو، کس کی محبت؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ آپ سے سوال ہے، کیا آپ نے امام حسین کی زیارت کی؟ کچھ کربلا میں انہوں نے ذریعے امام حسین کی زیارت کی، روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، لیکن کسی نے بالمشافہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ایسا ہے؟ اسی کو خدا بیان کر رہا ہے قیامت کے دن، سب کچھ تم نے حسین کی محبت میں کیا، کیا تم نے خدا کہے گا حسین کو دیکھا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، کہیں گے نہیں پروردگار، ہم نے بغیر دیکھے حسین سے محبت کی، بلکہ محبت نہیں، ہم نے حسین سے عشق کی۔ خدا کی قسم کیا کیا مثالیں ہیں عشق حسین سے، اگر میں وہ بیان کروں تو اسی میں سارا سچ ہو جائے، لیکن عشق حسین نے سب کچھ کیا۔ کس کی محبت میں مجلس میں جاتے ہیں؟ امام حسین کی محبت۔ باتوں کس کی محبت میں کرتے ہیں؟ امام حسین کی محبت میں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جلوسوں کے ساتھ چلتے ہیں کس کی محبت میں؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں۔ یہی کہیں گے پروردگار ہم نے سب کچھ اپنے آقا اپنے مولا حسین کی محبت میں کیا، لیکن ہم نے اپنے آقا حسین کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ کہیں گے نہیں دیکھا تھا تو آوازیں گزر آئے گی، کیا اب دیکھنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، خدا کہے گا کیا آپ دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا ہوگا آپ کا جواب؟ خدا ہمیں اس گروہ میں شمار فرمائے، کیا ہوگا تمہارا جواب؟ کہ آپ حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب کہیں گے نا آپ حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت خدا مخاطب ہوگا حسین ابن علی سے اور کہے گا حسین تیرے عزادار میں نے ایک تفسیر میں آیا، اس عزادار کی جگہ میں ایک لفظ دیکھا، اگر میں اس لفظ کا اظہار کروں، خدا کہے گا کہ حسین تیرے حداس آئے۔ خدا سمجھتے یہ میں نے دانستہ یہ لفظ ایک میں ہے عزادار ہے تیرے حدار ہے، ایک میں ہے کہ اے حسین تیرے حداس آئے، حداس۔ ٹھیک ہے، زیادہ تشریح کا ٹائم نہیں ہے، میں صرف 2 لفظوں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، علماء تشریح فرمائیں۔ یہ لفظ حدیث سے نکلا ہے حداس،
حدیث کہتے ہیں بولنے کو، بھائی جان بولنے کو، سیدنا حدیث کہتے ہیں بولنے کو، اور حداث کہتے ہیں زور زور سے بولنے کو۔ میں جملہ دے چکا ہوں، آپ نے توجہ نہیں کروائی۔ حدیث کہتے ہیں بولنے کو اور حداث کہتے ہیں زور زور سے بولنے کو، یعنی اللہ کہے گا حسین تیرے حداث آئے ہیں، کیا مطلب کہ اے حسین وہ آئے ہیں کہ جو دنیا میں زور زور سے بولتے تھے، کیا لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ یعنی زور زور سے حسین حسین بولنے والے آئے۔ انشاءاللہ ہر محرم میں ہم کسی لفظ حداث کی تفسیر بنتے ہیں، عملی تفسیر، جو یا حسین کرتے یا لبیک یا حسین کی صدائیں لگاتے ہیں، گویا کہ وہ حداث الحسین ہے۔ خدا کہے گا حداث الحسین، خدا کہے گا حسین تیرے حداث آئے، حسین حسین بولنے والے آئے۔ کہا پروردگار ہو کہ حسین تیری زیارت کرنا چاہتا، سبحان اللہ، تیری زیارت کے مشتاق ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آقا اور مولا کی زیارت کریں۔ بھائی جان حکم خدا ہوگا، حسین حشر کے میدان میں آئیں گے اور ان حداث الحسین اپنے چاہنے والوں کے سامنے حسین تشریف لائیں۔ میں نے روایت پڑھی ہے کہ یہ حداث الحسین امام حسین علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف اپنی نگاہوں کو مرکوز کریں اور اس قدر مائل ہوں گے حسین کی زیارت میں کہ خدا فرشتوں سے کہے گا انہیں جنت لے چلو، یہ کہیں گے ہمیں جنت نہیں حسین کی زیارت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ہمیں جنت نہیں حسین کی زیارت۔ آئے گا جملہ دے رہا ہوں، قدر کیجیے گا، وہ شے جو شوق جنت کو ختم کرے گی قیامت کے دن، وہ حسین کی زیارت۔ بولا حسین کی زیارت شوق جنت کو ختم کر دے، جیسے ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس وقت حشر کے میدان میں بھی لوگ مولا حسین کا چہرہ دیکھیں گے آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، اور اس قدر مگن ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کہ خدا کہے گا چلو جنت، یہ کہیں گے پروردگار ہمیں جنت نہیں اپنے حسین کی زیارت چاہیے۔ تو اس وقت اللہ فرشتوں سے کہے گا ملائکہ انہیں بازوؤں سے پکڑو، ملائکہ انہیں اپنے پروں پر بٹھاؤ اور انہیں میری جنت میں لے جاؤ، اور ان سے کہو کہ جس جنت میں تمہیں لے جایا جا رہا ہے اس جنت کا سردار ہی حسین ابن علی۔ اور میں سمجھتا ہوں حاجی محمد صاحب اور جو اتنے بھی مومنین دنیا سے جاتے ہیں یہ سب حداث الحسین بن کے چلے، حداث الحسین۔ اور آپ دعا کیجیے گا جامع عذاب میں ہر مجلس میں جائیں کہ پروردگار ہمارا شمار حداث الحسین میں، کیونکہ سارے گروہ ہیں، یہ کچھ گروہ ہیں جو حسینی بن کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، یہ ہے حداث الحسین۔ اور یہی ہے اس آیت کی تفسیر کہ ایسے لوگوں کو فرشتے کھینچ کر جنت میں داخل کریں گے جو حسین کی زیارت میں محب ہوں۔ بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں، یہ ہے ایک منظر قیامت۔ ایک اور منظر دکھاؤں، قیامت ہی کے دن کا ایک منظر ہے، انبیاء، اولیاء، غوثیاء سب موجود ہوں گے قیامت کے دن،
کہ حشر کے میدان میں ایک آواز آتی یا اہل محشر، او قیامت والو اپنی آنکھوں کو جھکاؤ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، استقبال محرم کی وجہ سے رو کے استقبال کیجیے گا یا میاں یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنی آنکھوں کو جھکا دو، اپنے سروں کو جھکا دو، کیوں؟ حتی تجوز فاطمہ، اس لیے کہ فاطمہ کی سواری آ اجر و زیادہ طویل مسائل نہیں ہے، بس روایت کے دو جملے سنے اور آپ کی زحمت کو تمام آواز آئے گی اپنی آنکھوں کو جھکا دو، سروں کو جھکا دو، اس لیے کہ میری کنیز خاص فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ عزاداروں علماء لکھتے ہیں ہر نبی ہر رسول اپنے سر کو جھکا دے گا، اپنی آنکھوں کو بند کرے گا، لیکن رسول اللہ نہ اپنے سر کو جھکائیں گے نہ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ آواز قدرت آئے گی میرا حبیب تو بھی اپنی آنکھوں کو جھکا دے۔ آپ شرم کر رہے ہیں، گریے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں، ابھی تو بھی سر کو جھکا دے، اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ ہم میں کسی نبی میں کیا بجا، لیکن ہمارے رسول حبیب خدا میں کہیں گے پروردگار فاطمہ تو میری بیٹی ہے۔ جب سنو گے آواز قدرت آئے گی وہ میرا حبیب تو جس رنگ میں چھوڑ کے آیا تھا، خدا نے میرا اور آپ کا شمار ہونے اور لانے والوں میں کرے۔ حبیب تو جس رنگ میں فاطمہ کو چھوڑ کے آیا تھا، فاطمہ اس رنگ میں نہیں آ رہی۔ سر اٹھا کے میرے کو دیکھے گا کس انداز سے فاطمہ آئے گی، یہاں روایتیں مختلف ہیں، میں بس ایک روایت پڑھتا ہوں۔ علماء نے لکھا اس انداز سے زہرا شافی آئے روز محشر، حشر کے میدان میں آئے گی کہ ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو، عرش الہی کے پاس آ کے کہے گی پروردگار میں دنیا کی عدالتوں سے چھٹائی ہوئی، تیری عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرنے آئی ہوں۔ پروردگار میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے، میں آئیے زمبے لکھو میرا محسن کس لیے مارا گیا، میرا حسین کرم اللہ میں کس لیے مارا گیا۔ يعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم صل